کبھی سوچا ہے کہ ایک نیٹ ورک خود سے کتنا اسمارٹ ہو سکتا ہے؟ آج ہم بس عام اصولوں کی بات نہیں کریں گے، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ راؤٹرز کو اتنا ذہین کیسے بنایا جائے کہ وہ خود فیصلے کر سکیں، مسائل کو حل کریں اور ہمیشہ بہترین پرفارمنس دیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، جب کوئی لنک ڈاؤن ہو جائے یا اچانک ٹریفک کا طوفان آ جائے تو یہ سادہ اصول اکثر ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس سے نیٹ ورک سست پڑ جاتے ہیں یا اس سے بھی برا مکمل طور پر بیٹھ جاتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں ہم 3 ایسی زبردست تکنیکوں پر نظر ڈالیں گے جو نیٹ ورک کو ایسے بحرانوں سے نمٹنے کی سمجھ بوجھ دیتی ہیں۔ چلیں ایک بہت ہی عام مسئلے سے شروع کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک تیز رفتار ہائی وے کنیکشن ہے اور ساتھ ہی ایک سست رفتار دہی سڑک بطور بیک اپ موجود ہے۔ اب اصل چیلنج یہ ہے کہ نیٹ ورک کو ہمیشہ ہائی وے پر ہی کیسے رکھا جائے اور وہ دہی سڑک صرف ایمرجنسی کے لیے ہی استعمال ہو۔ عام طور پر ایک راؤٹر کیا کرتا ہے؟ وہ دونوں راستوں کو استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، جسے لوڈ بیلنسنگ کہتے ہیں۔ اسے لگتا ہے کہ بھائی 2 راستے ایک سے تو بہتر ہی ہوں گے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، خاص طور پر تب جب ایک راستہ 100 میگا بٹس کا ہو اور دوسرا صرف 10 کا۔ اور یہی تو اصل مسئلہ ہے۔ بھلا کوئی کیوں چاہے گا کہ جب ایک تیز رفتار ہائی وے پوری طرح خالی ہو تو آدھا ڈیٹا ایک تنگ سست سڑک پر دھکے کھاتا پھرے؟ اس سے پورے نیٹ ورک کی رفتار پر اثر پڑتا ہے اور بہت قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ حل ہے فلوٹنگ اسٹیٹک روٹ۔ یہ ڈیٹا کے لیے ایک سمارٹ جی پی ایس کی طرح ہے، جسے ہمیشہ بہترین راستہ معلوم ہوتا ہے، لیکن اگر ضرورت پڑے تو وہ فوراً متبادل راستے پر بھی سوئچ کر سکتا ہے۔ زبردست ہے نا؟ اچھا، تو یہ کام کیسے کرتا ہے؟ بہت آسان ہے۔ ہم راؤٹر کو بتاتے ہیں کہ تیز رفتار راستے پر زیادہ بھروسہ کرنا ہے، یعنی اسے پہلی ترجیح دینی ہے۔ تکنیکی زبان میں ہم اس کے ایڈمنسٹریٹو ڈسٹنس کو کم کر دیتے ہیں۔ سست راستہ تبھی استعمال ہوگا جب تیز رفتار راستہ مکمل طور پر بند ہو جائے۔ یہ بالکل ایک انٹیلیجنٹ سوئچ کی طرح کام کرتا ہے۔ اور نتیجہ؟ نیٹ ورک ہمیشہ تیز ترین راستہ استعمال کرتا ہے، لیکن اس کے اندر خود کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت بھی آ جاتی ہے۔ جیسے ہی مرکزی لنک ناکام ہوتا ہے، بیک اپ فوراً اور بغیر کسی رکاوٹ کے کام سنبھال لیتا ہے۔ یہ سب خودکار اور بہت مؤثر ہے، جس سے کام میں کوئی خلل نہیں پڑتا۔ اچھا، تو ہم نے نیٹ ورک کو لنک فیل ہونے سے تو بچا لیا، لیکن ایک زیادہ خطرناک اندرونی خطرے کا کیا ہوگا؟ ایک ایسا خطرہ جو نیٹ ورک کو اندر سے ہی کھوکھلا کر سکتا ہے۔ سوچیں، ایسا تب ہو سکتا ہے جب کوئی آئی ایس پی کسی خاص آئی پی ایڈریس کے لیے ٹریفک بھیجے، لیکن راؤٹر کا ڈیفالٹ اصول بس یہ ہو کہ اگر منزل کا پتہ نہ چلے تو اسے واپس آئی ایس پی کو بھیج دو۔ یہ تو ایک ڈیجیٹل پنگ پونگ گیم کی طرح ہے، جس کا کوئی خاتمہ نہیں اور اس میں جیت کسی کی نہیں ہوتی۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی خرابی نہیں ہے، یہ لامتناہی لوپس راؤٹرز کی ساری پروسیسنگ پاور کھا سکتے ہیں، جس سے وہ سست ہو کر آخرکار پورے نیٹ ورک کو ہی ٹھپ کر دیتے ہیں۔ اس مسئلے کا ایک بہت ہی شاندار حل ہے نل روٹ۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے میل روم میں ایک شریڈر لگا ہو جو ایسے خطوط کو ضائع کر دے جن کا کوئی پتہ ہی نہ ہو۔ یہ ٹریفک کو نل زیرو نامی ایک ورچوئل جگہ پر بھیج دیتا ہے، جو سمجھیں ایک ڈیجیٹل بلیک ہول ہے، جہاں اسے محفوظ طریقے سے ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ بہت خوبصورتی سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم مسائل پیدا کرنے والے ٹریفک کو افراتفری پھیلانے کا موقع دینے کے بجائے اسے پہلے ہی کیسے ٹھکانے لگا سکتے ہیں۔ یہ ایک فعال دفاعی حکمت عملی ہے جو نیٹ ورک کو محفوظ اور مستحکم رکھتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے لنک فیل ہونے اور اندرونی لوپس جیسے مسائل تو حل کر لیے، لیکن اس وسیع و عریض دنیا کا کیا ہوگا جسے ہم انٹرنیٹ کہتے ہیں؟ یہ تو ناممکن ہے کہ ایک راؤٹر انٹرنیٹ پر موجود ہر ایک منزل کا راستہ یاد رکھ سکے۔ اربوں جگہیں ہیں، اس کا نقشہ کوئی کیسے بنا سکتا ہے؟ اور یہیں پر ڈیفالٹ روٹ اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ اسے راؤٹر کا انفارمیشن ڈیسک سمجھنے۔ جب راؤٹر کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو وہ مدد کے لیے اسی کے پاس جاتا ہے۔ اگر راؤٹر کو نہیں معلوم کہ کہاں جانا ہے تو ڈیفالٹ روٹ اسے ایک سادہ سی ہدایت دیتا ہے۔ اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو پیکٹ یہاں بھیج دو۔ یہ باہر کی دنیا کے لیے ایک واحد قابل بھروسہ گیٹ وے کا کام کرتا ہے۔ چلیں اب ان سب باتوں کو جوڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں ٹیکنیکیں مل کر کس طرح ایک مضبوط، ذہین اور خودکار نیٹ ورک کی بنیاد رکھتی ہیں۔ جیسا کہ یہاں نظر آ رہا ہے، ہر تکنیک ایک خاص اور بہت اہم مسئلے کا حل ہے۔
یہ سب مل کر سادہ روٹنگ سے کہیں آگے کی چیز بناتے ہیں، ایک ایسا نیٹ ورک جو نہ صرف مؤثر ہے بلکہ لچکدار بھی، اور غیر متوقع حالات سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ اصل بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ سمارٹ راؤٹنگ کا مطلب ایک ایسا نیٹ ورک بنانا ہے جو مسائل کا پہلے سے اندازہ لگا سکے اور انہیں بہت احسن طریقے سے حل کرے۔ یہ نیٹ ورک کو صرف رد عمل دینے کے بجائے فعال بناتا ہے۔ تو جس طرح ایک سمارٹ نیٹ ورک کے پاس ہر غیر متوقع صورتحال کے لیے ایک بیک اپ پلان ہوتا ہے، یہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ کیا ہمارے پاس بھی ایسا کوئی پلان ہے؟ اس خیال کے ساتھ ہی آج کے لیے اتنا ہی۔ بہت شکریہ۔